اس کے بعد ایک اور سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے اور حج کو بیان فرمایا. عمرہ اور حج، نسائی شریف کی روایت ہے، تابعوا بین الحج والعمرہ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار خبث الحديد. پے در پہ عمرے اور حج کرو، پے در پہ عمرے اور حج کرو، یہ دونوں فقر کو بھی مٹاتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں. یہ دونوں فقر کو بھی مٹاتے ہیں اور گناہوں کو بھی مٹاتے ہیں، جیسا کہ آگ لوہے کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے. اب ایک فقیر آدمی یہ سوچے کہ میں کیسے جا سکتا ہوں، حرمین شریفین کا سفر، لاکھوں کا سفر میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ تو بھائی بات یہ ہے کہ انسان اللہ سے مانگ سکتا ہے، طلب رکھ سکتا ہے، کوشش کر سکتا ہے، اور نیت تو ہو. ایک عمرے کے بعد دوسرے عمرے کی، عمرے سے آیا اب حج کی، زندگی کی ایک ترتیب ایسی ہو کہ اب وہ اللہ ہمیں 2 سال میں بلائے، 4 سال میں بلائے. ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نیت رکھے. اے اللہ، تیرے محبوب نے فرمایا جو پے در پہ عمرے حج کرے گا اس کا فقر مٹے گا، اس کے گناہ ختم ہوں گے. یہ میری نیت ہے. یہ میں اپنی کمائی کا ایک چھوٹا سا حصہ، ہمارے اکابرین بزرگان دین ہمیشہ اپنے گھروں پہ ایک مٹکی رکھا کرتے تھے، گلک جسے آج کل بچے کہتے ہیں، اور اس میں تھوڑے 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 پیسے جمع کرتے رہتے تھے، اور اس نیت سے کہ اللہ اپنے فضل سے ہمیں حج پہ بلائیں گے، اللہ اپنے فضل سے ہمیں عمرے پہ بلائیں گے. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ہماری یہ نیت جب ہوگی اور ایک ترتیب ہوگی، خاص کر جن لوگوں کو اللہ نے نوازا ہے، تو یہ عمرے اور حج سے اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ فقر مٹتا ہے اور اللہ غنی کرتے ہیں. کوئی عمرے اور حج سے فقیر نہیں ہوا.